بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ ہے صبر کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے قرآن کو ٹچ دیتے ہیں کہ صبر کے بارے میں قرآن کا کیا فرمان ہے۔ تو قرآن میں رب فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ آیات کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ اے لوگو، اے ایمان والو، اللہ سے مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ تو صبر کا یہاں پہ اللہ نے تلقین کی ہے کہ آپ لوگوں نے صبر کرنا ہے۔ ایک دوسری جگہ پہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو صبر کرو اور مقابلے میں مضبوط رہو۔ دوسری جگہ بھی فرمائے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ مفہوم ایسا ہے، البتہ ہم آزمائیں گے تم کو توڑے سے، ڈر سے اور بھوک سے اور نقصان سے، مالوں کی اور جانوں کی اور میووں کی یعنی نقصان سے، اور خوشخبری دی ان صبر کرنے والوں کو۔ ایک اور جگہ پہ وقال اللہ تعالی انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں ہی کو ملتا ہے ان کا ثواب بے شمار۔ اس طرح ایک اور جگہ پہ رب فرماتے ہیں وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لِمَنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور جس نے صبر کیا اور عطا کیا تو یہ بڑے کاموں میں سے ہے یا ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اس طرح کے کئی آیات ہیں قرآن میں۔ اب ہم حدیث کی طرف جاتے ہیں اور پہلے صبر کو ہم جان لیتے ہیں کہ یہ صبر ہے کیا چیز جس کی ہمیں تلقین دی جاتی ہے۔ تو صبر علماء کرام اور جو شارحین ہیں وہ لکھتے ہیں کہ صبر علی المصائب یعنی مصیبتوں میں حرف شکایت زبان پر نہ لانا، واویلا نوحا وغیرہ نہ کرنا، صبر علی المعاصی یعنی گناہوں سے بچنے میں اپنی توانائی صرف کر ڈالنا، صبر علی الطاعات اپنے نفس کو عبادات و طاعات کا خوگر بنانا۔ اب احادیث کی طرف آتے ہیں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل دنیا میں سے جب میں اپنے بندے کی محبوب چیز کو چین لوں اور پھر وہ صبر کر کے ثواب کا طالب ہو تو میرے پاس اپنی اس مومن بندے کے لیے بدلہ جنت ہی ہے۔ سبحان اللہ، صبر کا اتنا ثمرہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو جو کچھ سختی اور بیماری اور فکر و رنج اور تکالیف و پریشانی پیش آتی ہے، حتیٰ کہ ایک کانٹا جو اسے چبھتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کے بدلے میں اس کی گناہ معاف فرماتے ہیں۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نوٹ کریں اس بات کو، کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو مبتلائی مصیبت کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوبارہ سنیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو مبتلائی مصیبت کر دیتے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے بھائی۔
اس حدیث کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے اس کی کوتاہیوں کی سزا مختلف مصائب کے ذریعے دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، اور جب اپنے بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس سے اس کی گناہ کی سزا کو فی الحال روک لیتے ہیں، یہاں تک کہ قیامت کے روز پوری سزا دیں گے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا، یقیناً جزا کی زیادتی مصیبت کی زیادتی کے ساتھ وابستہ ہے، مصائب و تکالیف جس قدر آئیں گے اسی قدر جزا و ثواب زیادہ ہوگا، اور بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتے ہیں تو انہیں آزمائش میں ڈالتے ہیں، پس جو شخص ان مشکل حالات میں بھی اللہ تعالیٰ سے خوش رہا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور جو شخص ناراض رہا تو اس کے لیے اللہ کی ناراضگی ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ بخاری و مسلم کی ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلوان وہ نہیں جو دوسرے کو پچاڑ دے اور مطلب چھت کر ڈالے، پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر کنٹرول کر لے، سبحان اللہ، یعنی صبر کرے۔ بخاری کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، مجھے کچھ وصیت فرمائیں۔ فرمایا، غصہ مت کیا کر، اور یہ بات آپ نے کئی بار دہرائی۔ ایک اور مزے کی حدیث آپ سن لیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایماندار مرد و عورت پر اپنی جان، اولاد اور مال کے سلسلے میں مصیبت آتی رہتی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس پر کوئی گناہ نہ ہوگا۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ مطلب ایماندار میل ہو فیمیل ہو، اس پر مختلف مصائب آتے رہیں گے، اور یہ جب صبر کرے گا رب اس کی خطائیں اور اس کی گناہیں معاف کرے گا، اور یہ رب اس کو اتنا اجر دے گا اس بات پہ کہ یہ گناہوں سے پاک ہو کے رب سے ملے گا۔ تو یہ جو ہم لوگ کہتے رہتے ہیں کہ بھئی مسائب گناہ میں دیکھ لیا ہے اور گیر لیا ہے، بخاری کی حدیث ہم نے ذکر کی ہے کہ رب جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرے اس کو مصیبتوں میں ڈال دیتا ہے، ان پہ صبر کرنا چاہیے۔ اور قرآن سے بھی اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہم نے بیان کی ہیں، احادیث بہت زیادہ ہیں اس پہ احادیث، لیکن یہ سیشن بہت بڑا ہو جائے گا، پھر بہت زیادہ لینتھی ہو جائے گا، تو اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ چاہے بھائی جو بھی مصیبت ہو، چاہے جو بھی چیز ہو، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ہم نے صرف صبر کرنا ہے، اور اس صبر کا پھل رب بہت زیادہ دے گا ہمیں۔ احادیث کی روشنی میں بھی ہم نے سنا، اور قرآن کی روشنی میں بھی۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔